تشریف لائے ہوئے علماء کرام، دانشوران قوم ملت، آج کا یہ پروگرام نہایت ہی اہم ہے اور حساس موضوع کا حامل ہے۔ جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے مسلکی اختلافات میں راہ اعتدال۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہ عنوان یعنی مسلک کے اندر اختلاف یہ ہمارے اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی چار جو مذاہب ہیں پورے عالم کے اندر رائج ہیں، اگر ان کی بنیاد کے اوپر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات نظر آئیں گی کہ تمام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ دنیا میں کسی بھی خطے کا رہنے والا مسلمان ہو، ان کو یہ دونوں باتیں ماننی ضروری ہے۔ تو اگر یہ بات دیکھی جائے تو یہ مسلکی اختلافات ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو مسلکی اختلافات اتنا شدید ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ اتنا شدید غیروں کے درمیان بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ غیر جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر مسلک مشرب کے اندر ایسے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ اسلام کے اندر اختلاف کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے جیسا کہ صبح کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ تقریباً 80 اور 90% ایسے مسائل ہیں امت مسلمہ کے کہ جن پر امت مسلمہ عالم اسلام کے اندر متفق ہے۔ بعض جزوی اور فروعی مسائل ایسے ہیں جن کے اندر اختلافات پایا جاتا ہے، تو ان کے اندر راہ اعتدال کیا ہونی چاہیے؟ جو ہمارے اکابرین علماء ہیں وہ بیان فرمائیں گے، لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہے یہ صرف اجتہاد کا اختلاف ہے، یعنی استحبابیت اور عدم استحبابیت کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے، ناجائز اور حرام کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ایسے مسائل کو عوامی سطح کے اوپر اس انداز سے بیان کرنا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر حتی الامکان اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہونی چاہیے۔ مساجد ہے، عوامی محفل ہے، مجالس ہے، ان تمام جگہوں پر اس بات کا خیال ہو کہ مذہب کسی کے مسلک اور اپنے مسلک کی تائید میں آدمی حد سے غلو نہ کرے۔ اور یہ غلو جو پایا جاتا ہے یہ غلو ہی شدت پسندی کی بنیاد ہے، ورنہ اختلافات تو ہر دور میں رہے۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر اختلافات موجود ہے، ائمہ کرام کے دور کے اندر اختلافات موجود ہے، لیکن وہاں پر شدت پسندی اور غلو نہیں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ تلامذہ میں سے ہے، اور آپ فقہ حنفی کے مشہور امام مانے جاتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ آتا ہے کہ حجامہ یعنی پچنا لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں باب قائم کیا ہے، اور اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید جو اس وقت کے خلیفہ تھے، آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے حجامہ لگوایا تھا، اور وہ حجامہ سے وضو کے نہ ٹوٹنے کے قائل تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یا آپ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نماز لوٹائی ہو۔ یہاں پر بھی دیکھیے مسلک الگ الگ ہے، نظریہ الگ الگ ہے، لیکن آپ نے ایسے اصول کے خلاف نہیں کیا جو اصول اسلام کی وحدانیت کو، اسلام کی وحدت کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے
کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی تو آپ نے وہاں پر فجر کے اندر قنوت نہیں پڑھا۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں یہاں پر فجر کے اندر قنوت کیسے پڑھ سکتا ہوں جبکہ یہاں پر ایک بڑے امام جو لیٹے ہوئے ہیں جو ان کے نہ پڑھنے کے قائل تھے۔ تو ہمیں بتلانا یہ ہے کہ ائمہ کرام اور جو ہمارے اکابرین اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے درمیان شدت نہیں تھی، لیکن آج شدت ہمارے درمیان پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ شدت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اس کی ایک سب سے مؤثر ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہماری مساجد ہے۔ ہمیں مساجد سے اس بات کا اعلان بارہا کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے ہم نماز کے اندر رفع یدین کریں یا نہ کریں، چاہے ہم ہاتھ سینے پر باندھیں یا ناف کے نیچے باندھیں، چاہے ہم قرات خلف الامام کریں یا نہ کریں، لیکن مسلم طور پر ہماری نماز ضرور ہو جائیں گی۔ نماز سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج شدت اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مسلک ہے وہی مسلک حق ہے اور باقی مسلک ناحق ہے۔ یہ نظریہ ہمارا غلط ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم اپنے مسلک کو حق سمجھ کر اور دوسرے کے نظریے کو ناحق سمجھ کر اگر ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں گے تو بھی ہم دوسرے کو ناحق ثابت نہیں کر سکتے، چونکہ امت ان مسائل کو 1450 سال سے ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اور وقت کا خیال نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔